बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। साक़ी कौसर अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और नहजुल बलागा और हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके इस हसीन जाम से अपने आप को सैराब करें। हिकमत नंबर 136 बहुत अहम है हमारे लिए, क्योंकि इसमें 4 अहकामात इलाही का फ़लसफ़ा बताया जा रहा है। सबसे पहले नमाज के बारे में, फिर हज के बारे में, और फिर एक ज़कात के बारे में, एक किस्म की ज़कात और बड़ी डिफरेंट किस्म का जिहाद। ज़कात और जिहाद और इवन हज भी, उसको एक डिफरेंट एंगल से बताया जा रहा है। नमाज को ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ कहा जा रहा है अस्सलातु क़ुरबानु कुल्लि तक़ी। देखिए, तक़ी, सलात और क़ुरबत, इन तीनों को एक अजीब अंदाज से मौला अमीर अल-मोमिनीन हमारे सामने पेश करना चाह रहे हैं कि ये जो हर रोज़ कई मरतबा अल्लाह की बारगाह में हम हाज़िरी देते हैं, जिसे हम सलात कहते हैं, नमाज कहते हैं, ये क्या है? ये तक़ी के लिए बाइस क़ुरबान है। सलात तक़ी को करीब कर देता है। तक़ी यानी मुत्तक़ी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि तक़वा वो ताकत है जो आपकी बेहतरीन आफ़तों से, आपको बहुत से डैमेजेस से जो सपोर्ट कर रहा है, बचा रहा है और हिफाजत कर रहा है आपकी, तो तबाही और बर्बादी से बचाने वाली जो अज़ीम शील्ड है, जिसको क़ुरआन ने लिबास, गारमेंट, एक बहुत खूबसूरत सा गाउन के तौर पर नाम देकर हमें समझाया है, बताया है। लिबासुत तक़वा, अबाए तक़वा पहन कर जो बारगाह इलाही में हाज़िरी देगा नमाज की शक्ल में, तो क्या होगा? उसकी क़ुरबत तहारत की रफ़्तार पर इंशाअल्लाह मलाइका रश करेंगे। उसका मकाम इतना खूबसूरत होगा, क्योंकि हमें पता है बंदगी एक सफ़र है अल्लाह की जानिब, क़ुर्ब इलाही की जानिब, और इस सफ़र में हमें एक मुहाफ़िज़ की ज़रूरत है जो हमें डिस्ट्रैक्ट ना होने दे और ये सफ़र हम आसानी से तय कर सके। वो मुहाफ़िज़ तक़वा है। सला जो है वो क़ुरबान है, बहुत खूबसूरत क़ुर्ब का मरकब है, लेकिन हर एरे गैरे के लिए नहीं, उसके लिए जो बहुत प्यारा सा अल्लाह का खौफ रखते हुए परहेज़गारी से काम लेता है। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने यह हदीस नक़ल फ़रमाई कि एक मरतबा आप तशरीफ़ फ़रमाएँ, आप देख रहे हैं कि कुछ यहूदी आए हैं या एक यहूदी आया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा है, ये आप मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूब सा जवाब दिया। आपने फ़रमाया, जैसे ही ज़ोहर का वक्त होता है तो पूरी कायनात इबादत में मसरूफ़ हो जाती है और अल्लाह की तस्बीह कर रही होती है। अब इंसानों में कुछ इंसानों के लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, सिवाय उनके जो रुकू और सुजूद और क़याम यानी नमाज में मसरूफ़ हों। फिर फरमाते कि नमाज असर वो वक्त है जिस वक्त हज़रत आदम को जन्नत से, उस बहश्त से जिसमें टेम्परेरी तौर पे रखा गया था, वहाँ से निकाला गया। तो जो असर पढ़ते वो उस क़ुर्ब इलाही की मंजिल से दूर नहीं होते। और नमाज मग़रिब का वक्त वो वक्त है जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। और नमाज आयशा असल में वो नूर है, वो लाइट है जो ज़ुल्मत और तारीकी क़ब्र के लिए हम तैयार कर रहे हैं। और नमाज फ़ज्र के बारे में बाकायदा नबी ने यूँ फरमाया कि जैसे ही फ़ज्र का वक्त आता है वो इन्फ़िजार, वो ब्लास्ट होता है और एक नया दिन, एक नई किरण खिलने लगती है। तो सारे इंसान जो है, इंसो जिन जो है, वो शैतान के पीछे चल रहे होते हैं। उनकी सुबह का आगाज़ ही शैतान की पैरवी और इताअत से होती है, सिवाय उनके जो कि
سجدہ بریز ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، انہیں شیطان کی اطاعت جو ہے وہ دور رکھتی ہے۔ اس لیے نماز 5 وقتوں میں مختلف لحاظ سے اس کی حکمت بیان کی گئی۔ اور پھر آگے کہا والحج جہاد کل ضعیف، حج جہاد ہے ہر کمزور کے لیے، یعنی حج ایک جہاد کی رہ، جن دنوں میں جہاد واجب نہیں ہے ان دنوں میں جب آپ جہاد کرتے ہیں تو اور حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ کو اپنے نفس پہ پورا قابو کرنا ہے، مالی لحاظ سے، بدنی لحاظ سے بہت سی قربانیاں دینی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت جہاد ہے، اور یہ مسلمانوں کی طاقت دکھائی جاتی ہے، مسلمانوں کو قوت ملتی ہے، اور اقتصادی اعتبار سے بھی حج میں بہت سے فائدے ہیں جو ایک جہاد کی طرح آپ کو ایک اسٹرانگ سے اسٹرانگ بناتا ہے ملت مسلم کو۔ اور پھر بتایا کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ، ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن کا زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم نے بدن کا زکوٰۃ آج کل ہم نہیں دے رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ ہوتا ہے یعنی اس کو پاک کرنا تزکیہ سے، تاکہ وہ اس میں گروتھ آ جائے، طہارت آ جائے، اور جسے آج کل کہتے ہیں کلینز کرنا۔ تو اس طرح سے افطاری اور سحری جو ہم کھاتے ہیں اس سے تو کلینزنگ نہیں ہوتی، تو اصل میں اللہ نے ہر چیز کا ایک زکوٰۃ بنایا۔ جیسے ہمیں پتہ ہے اگر آپ کی کوئی پوسٹ ہے ایز اے ٹیچر، ایز آئی ڈونٹ نو مینیجر، آپ جس پوسٹ پر ہو، آپ اگر لوگوں کی مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو۔ اس پوسٹ کا بھی، اس مقام اور اس جو آپ کے پاس جو ٹائٹل ہے اس کا بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ الجاہ الشفاعہ۔ آپ کے پاس جو ایک مقام ہے، ایک شہرت ہے، ایک اعتماد ہے سوسائٹی میں، اس کا بھی زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ لوگوں کی مدد کریں، شفاعت کریں، لوگوں کو مشکلات سے دور کریں۔ زکوٰۃ الجمال العفاف، حسن کا زکوٰۃ جو ہے وہ عفت ہے، پاک دامنی ہے۔ اور پھر آخر میں کہا وجہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد تبعل کرنا ہے، وہ بھی حسین ترین، تبعل یعنی شوہرداری۔ اسماء جنہیں خطیبۃ النساء کا لقب ملا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کہا کہ اسلام کے قوانین کچھ اس طرح سے ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ میں سب خواتین کی طرف سے نمائندہ بن کر آ کے کہہ رہی ہوں کہ جس میں زیادہ تر چیزیں مردوں کے لیے، دیکھیں تشییع جنازہ ہوتی ہے مرد جا رہے ہوتے ہیں، نماز جماعت ہوتی ہے مردوں کے لیے زیادہ ہے، عورتوں کے لیے یہی ہے کہ اگر آرام سے جا سکیں، حجاب کا انتظام ہے بہت کچھ شرائط کے ساتھ تو پڑھ لیں، ورنہ آپ کا گھر ہی آپ کے لیے مسجد ہے۔ اچھا جی، جہاد ہے وہ مردوں کے لیے ہے، صدقہ بھی مرد زیادہ اس طرح سے دے سکتے تھے اس زمانے میں، خاص طور پر انکم خواتین کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، مثلا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں لگتا ہے مرد مرد مرد، اور اس زمانے میں جہاد بہت زیادہ ہوتا تھا تو شہداء مرد ہیں، تو کہا یہ تو سارے ثواب مرد، اور جبکہ مرد وہ جو سارا کام کر رہے ہیں اس میں خواتین کا بہت بڑا حصہ ہے، وہ گھروں میں بیٹھی ہیں، گھروں کی حفاظت کر رہی ہیں، بچوں کو پال رہی ہیں، بہت کچھ کر رہی ہیں۔ تو نبی نے جیسے یہ سوال پوچھا اسماء نے، تو نبی نے پتہ کیا کیا؟ اصحاب سے پوچھا، اتنا خوبصورت بیان، اتنے اچھے انداز سے، آج تک تم نے اس موضوع پر سنا ہے؟ اصحاب نے کہا نہیں۔ اور پھر نبی نے فرمایا کہ تم لوگ جو گھر میں بیٹھتے ہو، مرد جہاد پہ جاتے ہیں تو اس کا ثواب، اچھی شوہرداری کرنے کا ثواب جو ہے وہ اسی جہاد کے برابر ہے، تم کسی لحاظ سے اس ثواب میں کمتر نہیں ہو۔ مرد جا رہا ہے تشییع جنازہ میں، دیکھیے تم گھر میں بیٹھی ہو، کھانا پکا رہی ہو، تمہیں وہی ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں جناب اسماء جو ہے وہ خوشی سے تکبیر و تحلیل پڑھتے ہوئے واپس گئی کہ میں خواتین کو بتاؤں گی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت خوشخبری دی ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ ثواب کس چیز کا ہے، اللہ کس سے خوش ہو رہا ہے۔ ظاہراً آپ بے شک ہاتھ میں تلوار لیں، گنز لیں، یا ہاتھ میں آپ کے جو ہے وہ بچہ ہو، صحیح نا، بچے کو آپ پیار کر رہے ہو، دونوں سے اللہ جب خوش ہے تو آپ کے لیے فرق نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام صاحب ذوالفقار ہیں، لیکن انہی ہاتھوں کو ایک دن باندھ دیا گیا، تو بہت سے یہودی مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے در خیبر کو ان ہاتھوں نے اٹھایا، وہ ہاتھ یوں چاہتے ایک سیکنڈ میں وہ رسی اتار دیتے، لیکن اللہ کی اطاعت کی خاطر علی خاموش ہے،
علی کے ہاتھ بندے بھی ہوں تو اللہ خوش ان حالات کی وجہ سے، اور ہاتھ میں ذوالفقار بھی ہو تو اللہ خوش، دونوں اللہ کے نظر میں برابر ہے کیونکہ دونوں میں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کرے ہم سمجھیں کہ بندگی در حقیقت مقصد حیات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔